السلام علیکم دوستو، بس یہی کہنا چاہوں گا کہ کرونا کے حوالے سے ہماری عوام جو ہے بڑی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور اب تو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، خود بھی میں اس بیماری سے اللہ کے حکم سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں بچ گیا ہوں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی خدا را احتیاط کریں۔ میں نے بھی بہت احتیاط کی لیکن پھر بھی لگ گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں میرے سے بھی غلطی ہوئی اور ذرا سی بے احتیاطی یہاں تک پہنچائی، لیکن ہماری عوام جو پاکستان میں بیٹھی ہے وہ اس کو بالکل بھی سیریس نہیں لے رہی، اور کبھی وہ اس کو سازش کا نام دیتے ہیں، کبھی وہ ہسپتالوں کے حوالے سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہسپتال انجیکشن لگا رہے ہیں، ایسا انجیکشن لگا رہے ہیں جس سے مریض جو ہے کرونا کا شکار ہو کے مر جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مانا کہ ہمارے درمیان ڈاکٹر بھی اور مریض دونوں ہی میں اکثریت بددیانت لوگوں کی ہے، بے ایمان لوگوں کی ہے۔ ہم خود بے ایمان لوگ ہیں سارے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے۔ تو اس حوالے سے بس یہی کہوں گا کہ بھائی اگر آپ میں کووڈ-19 کا کوئی بھی اگر سمٹمز ہے تو اپنے آپ کو ہاسپٹل یا جو ہیلتھ سینٹر یا قریبی ہیلتھ مرکز ہے پاکستان میں، ادھر جا کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا لیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ وائرس آپ کے لنگز تک پہنچ گیا تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے، تو اس سلسلے میں وینٹیلیٹر جو ہے وہ آپ کو ملنا مشکل ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ گھر میں لے کے بیٹھے رہے اور یہ بیماری جو ہے آپ کو اس طرف لے آئی کہ آپ کو وینٹیلیٹر چاہیے ہو اینڈ ٹائم پہ، تو اس ٹائم ارینج کرنا بہت مشکل ہے۔ کراچی میں کچھ بندوں کو میں جانتا ہوں جن کی سڈن ڈیتھ ہوئی ہے، اور یہ ایک دم سے جب وینٹیلیٹر کی سٹیج آتی ہے تو آکسیجن لیول ایک دم سے کم ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اور پھر ادھر ادھر لے کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی ہاسپٹل والے انٹرٹین نہیں کرتے۔ تو اسی لیے میں یہی کہوں گا کہ بھائی پہلے تو بہت احتیاط کریں، اور اگر سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو جا کے ٹیسٹ کروائیں طریقے سے۔ یہ سب ان سازشی عناصر جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہاسپٹل والے مار رہے ہیں پیسوں کے لیے، یہ سب بیکار کی باتیں۔ یہ شر پھیلانے والی لوگ ہیں، جو بدذہنیت لوگ ہیں، جو ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں، جو معاشرے میں جو بگاڑ چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کرونا اتنا پھیل جائے کہ لاشیں آپ کو روڈوں پہ سڑکوں پہ نظر آئیں۔ اللہ نہ کرے ذرا سی بے احتیاطی ہماری عوام کی وہ کہیں اس طرح کی سچویشن میں نہ لے جائے ہمیں کہ ہم ایسے دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ احتیاط کریں، اپنے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، کیونکہ بھائی حکومت کے لیے ہو سکتا ہے آپ ایک نمبر ہوں، لیکن اپنے لیے آپ جو ہے وہ کیا نام ہے، اپنے گھر والوں کے لیے آپ جو ہے وہ سب کچھ ہوں۔ تو یہ احتیاط کریں۔ اسی طرح جو ایک بات اور بھی میں جاتے جاتے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کی احتیاط اس وقت تک بیکار نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ احتیاط نہ کریں۔ اگر انہوں نے بے احتیاطی کی تو ان کی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ جو ہے ایک روڈ پہ چل رہے ہیں، دوسرے کی گاڑی سے آپ نشانہ بن سکتے ہیں۔ آپ بھلے کتنی بھی سیف ڈرائیونگ کریں، لیکن دوسرے والے اگر اس کی ذرا سی غلطی آپ کو ایک بڑے ایکسیڈنٹ سے دوچار کر سکتی ہے۔ تو اسی لیے یہی کہ زیادہ احتیاط کریں اور گھر پہ بیٹھیں، بہت ضروری ہو جاب کے لیے یا بہت کوئی ایسا ضروری کام ہو تو اس سلسلے میں نکلیں۔ یوں سمجھیں کہ آپ لوگ حالت جنگ میں بندہ گھر سے باہر نکلے گا اور سمجھ لیں اوپر سے بمباری شروع ہو جائے گی، یہ سمجھ کے آپ گھر سے باہر نکلیں اور جس کام کے لیے جائیں وہ کر کے واپس سیدھا گھر پہ آئیں۔ آئسولیشن میں رہیں، جتنا چاہے آئسولیشن میں رہ سکتے ہیں رہیں، ڈرامے دیکھیں، ارطغرل الغازی دیکھیں، عبادت کریں، اللہ پاک سے مانگیں، عافیت مانگیں، دعائیں کریں پوری امت کے لیے۔ تو بس اسی طرح ہی ہم بچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک یہ مشکل وقت ہم پر سے اتار دیں گے، اور یہ ان باتوں کو بالکل بھی انٹرٹین نہ کریں کہ یہ ایک سازش ہے، یہ کرونا جو ہے یہ کیا نام ہے فلاں ملک نے پھیلایا، فلاں نے پھیلایا، جس نے بھی پھیلایا وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ بیماری ایگزسٹ کرتی ہے۔ میں اس کا ون آف دا وکٹم ہوں، اور میں نے وہ ٹائم دیکھا ہے، میں نے مریض دیکھے ہیں، میں نے ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں کرونا کی، تو اسی لیے میں آپ کو اپنے تجربے کی وجہ سے بتانا چاہتا ہوں۔ خدا را آپ لوگ اس چیز سے بچیں اور اپنے گھر والوں کا خیال کریں، اس قسم کی باتوں میں نہ آئیں کہ یہ ایک سازش ہے۔ یہ ہے کہ ایک اینکر بتا رہا تھا کہ بھائی پاکستان میں کرونا سے آپ اس وقت بچ سکتے ہیں یا تو آپ جنگل میں جا کے رہیں یا غار میں جا کے رہیں۔ ابھی جو تعداد پہنچ گئی ہے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ پہنچ گئی ہے، اور ایک دن میں 5,000 سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں، آج کے ہی 5,500 ہیں۔ تو بھائی خدا را احتیاط کر لیں، کوئی دن گھر میں بیٹھ جائیں۔ ہماری قوم ویسی ہی ویلی ہے، گھر میں ہی بیٹھ کے ویلا پنا کر لیں۔ کون سا ہمارے کوئی بزنس، کوئی فیکٹریاں، کوئی ہمارے جہاز چل رہے ہیں،
پانی کے جہاز دوڑ چل رہے ہیں، جو کیا نام ہے ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے. گھر میں یہ ویلی قوم ہے، گیدرنگ دوست احباب سے ملنا ملانا یہ ختم کر دیں کچھ عرصے کے لیے. فون پہ بات کریں، اتنے اچھے اچھے پیکیجز ہیں، تو بھائی احتیاط ہی کریں. یہی کہوں گا میں بھائی، ہم نے تکلیف سہی ہے، اللہ نہ کرے آپ یہ تکلیف سہیں. اپنے گھر والوں کا خیال کریں، اپنا خیال کریں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں جو ہیں صحیح لگیں گی. اگر باتیں اچھی لگی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہیں، تو خدا را گھر میں بیٹھیں آرام کریں. جزاک اللہ.